آپ کی نئی نئی دوستی ہوتی ہے تو حالات اور ہوتے ہیں، تو 6 مہینے کے بعد حالات اور 6 سال کے بعد اور ہوتے ہیں، اور پھر جب وقت بیت جائے تو پھر معاملات. لیکن آپ کو استقامت دکھانی ہے، ڈٹنا ہے، کھڑا ہونا، مسائل کے سامنے رکنا ہے. مسائل سے بھاگ جانا، نظریں چرانا، میرا گھر میں دل نہیں لگتا، میں کہیں اور رہوں گا، میں ملک میں نہیں رہوں گا، میں ان رشتہ داروں کے بیچ وقت نہیں گزاروں گا، یہ انداز ٹھیک نہیں. اسلام نے گوشہ نشینی کو ناپسند کیوں کیا ہے؟ رہبانیت کو ناپسند کیوں کیا ہے؟ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، حقوق چھوڑ کے تنہائی میں بیٹھنا، رہبانیت کو کیوں ناپسند کیا؟ لوگوں کے بیچ رہو، ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، ان کی طرف سے آنے والے دکھوں کو برداشت کرو، اور میدان میں رہو اور ڈٹنا سیکھو، اور ان چیزوں کا خیال. آپ دیکھیں نا، قرآن مجید کا ایک مقام ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نا حضور کو گنجائش دے دی. یعنی ہمیں اگر گنجائش مل جائے، کرو چاہے نہ کرو، تو فٹافٹ لوگ گنجائش پہ عمل نہیں کرتے. بھائی نفل چاہے بیٹھ کے پڑھ لو، چاہے بیٹھ کے پڑھنا تھا نا تو سارے بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ تھوڑوں کو چھوڑ کے. مسواک نہ ملے تو چلو انگلی استعمال کر لو، مسواک نہ ہو تو اب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر انگلی استعمال کر لیتے. ہم گنجائش پہ جلدی عمل کرتے ہیں. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر امت کے حق میں احکام لینے کی باری آتی تھی تو حضور آسانی کو پسند کرتے تھے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن جو اپنا معاملہ تھا نا حضور کا اپنا، اس میں جو استقامت کا حسن تھا وہ بڑا دیدنی ہے. اللہ تعالیٰ نے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ فرمایا محبوب بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان پر برابر ہے. آپ انہیں ڈرائیں چاہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کفر کیا ہے کہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اب آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں سواء علیہم، ان پر برابر ہے. صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو پکے کافر ہیں نا، جن کی قسمت میں کفر ہے، جنہوں نے اپنے حق میں موریں لگوا لی ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، آپ کو اجازت ہے ان کو ڈرائیں چاہے؟ تو حضور کیا کرنا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے روکا نہیں، اور کہا ہے سواء علیہم، ان پر برابر ہے. مجھے ڈرانے کا اجر ملے گا، لہذا میں انہیں ڈراتا ہی رہوں گا. حضور پیغام حق دیتے ہی رہے، نبی پاک علیہ السلام پیغام دین دیتے ہی رہے، اور حضور نے پہلے دن جو نعرہ لگایا تھا نا، دین میں آ جاؤ، وہی نبی پاک علیہ السلام کا نعرہ ہمیشہ موجود رہا. حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ جب تم میدان میں چلے جاؤ، جنگ میں آمنا سامنا بھی ہو جائے، صف بندی بھی ہو جائے، تلواریں نیام سے باہر بھی نکل آئیں، پھر بھی پہلے لوگوں کو دعوت دین دینا. اگر کلمہ پڑھ لیں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا، ادھر دیکھیں جی، پھر ہمارا ان سے کوئی جھگڑا. اپنی زندگی میں استقامت پیدا کریں، مضبوط رہیں. ہمارے بچے نوجوان ایک کام شروع کرتے ہیں، 6 ماہ کے بعد دوسرا شروع کر لیتے ہیں، پھر اگلے 6 ماہ کے بعد ان کا پروگرام کوئی اور بن جاتا ہے، پھر 2 سال گزرتے ہیں تو کہتے ہیں میں اتنے کام ہی نہیں کرنا، میں باہر جانا. او بھائی تو کہیں ٹھہر تو صحیح. اگر بندہ استقامت سے کرے نا، میرے ابا جی کہا کرتے تھے او وٹا بھی کلے پیار ہوئے تو پارا ہو جاتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ کہیں ٹھہرے تو صحیح نا، اس کے ساتھ بھی مٹی آ کے تھوڑی تھوڑی لگ جاتی. زندگی میں استقامت ایک سبب. دوسری بات یہ، استقامت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو بندہ بردبار ہو، حلیم الطبع ہو، جلد بازی نہ ہو، طبیعت میں کوئی ٹھہراؤ ہو، کوئی سکون ہو. ہمارے ہاں نا لوگوں کو جلدی بڑی جلدی ہے، امیر ہونے کی بھی جلدی ہے، بڑے ہونے کی بھی جلدی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے نماز شروع کی، انہیں ولی بننے کی بڑی جلدی ہے. وہ کہتے ہیں میں پورا سال ہو گیا پیر صاحب کے پاس آنا ہوں، ابھی تک کامل ولی کیوں نہیں بنا؟
او بھائی تو ٹھہر جا، تھوڑی سی نا طبیعت میں حلیمی ہو، بردباری ہو، مزاج میں ٹھہراؤ. جتنا آپ اچھا جن کاموں میں جلدی کا حکم ہے ان میں جلدی کرتے نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرو. کسی کا قرض دینا ہو، پیسے میسر آ جائیں تو ادا کرنے میں جلدی کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچی اور بچے کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر شادی کرنے میں جلدی کرو. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے دفن کرنے میں یہاں جلدی کا حکم ہے. باقی حلیمی، بردباری، ٹھہراؤ، قرار. اگر آپ جلد بازی کریں گے نا تو آپ تلخ بھی ہو جائیں گے، بے قرار بھی ہو جائیں گے، بے سکون بھی ہو جائیں گے. اور جلد باز آدمی کا وقار بھی خراب ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کدھر نکل گیا. جلد باز نہ بنے، حلیمی، ٹھہراؤ، سکون، اطمینان زندگی میں پیدا کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف وقت کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہیں، صرف ٹائم گزرنے سے ٹھیک ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن صرف وقت کے ساتھ آپ کے حق میں تبدیل ہوگا. آج آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں گے وہ نہیں سمجھیں گے، آپ جتنا مرضی ان کو قائل کریں گے نہیں سمجھیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو کہنا ہی نہیں پڑے گا، ان کی سمجھ میں بات. کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں حضور نے شروع اعلان نبوت میں کہا تھا کلمہ پڑھ لو، لیکن ان کی آنکھیں فتح مکہ پہ جا کے کھلیں تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. آ جائے میرے عزیز، اپنی زندگی میں حلیمی، بردباری، ٹھہراؤ. وہ مرغی بھی جب تک جم کے نہ بیٹھے، انڈوں سے بچے نکلتے، اسے بھی کچھ دن ڈٹ کے بیٹھنا پڑتا ہے. اگر ٹھہراؤ ہی نہیں ہوگا، قرار ہی نہیں ہوگا. قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا تھا حضور کی بارگاہ، کچھ لوگ دوڑ کے آ گئے زیارت کرنے کے لیے، لیکن جو ان کا سردار تھا نا، اس نے سکون سے پہلے اپنا اونٹ باندھا، پھر اطمینان سے وہ آیا، کپڑے تبدیل کیے، وضو کیا، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دی. تو سیاستہ میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے تیری یہ دو عادتیں مجھے بڑی بھلی لگی ہیں، ایک تیرے مزاج میں جو اطمینان ہے، اور دوسری جو حلیمی اور بردباری ہے. یہ جو ٹھہراؤ ہے، طبیعت کا سکون ہے. یہ جو میں نا ایئرپورٹ پہ تھا، لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی، واپس آیا تھا میں، تو مجھے دیکھ کے نا وہ جو امیگریشن کے لوگ ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ، وہ مجھے کہنے لگے پیر صاحب تسی اگے آ جاؤ. اب ظاہر ہے چلیں دین کی برکت ہے، کچھ لوگ جانتے ہیں کہ آپ آگے آ جائیں. میں نے ان سے کہا آپ کا شکریہ، لیکن میں جہاں کھڑا ہوں ٹھیک ہوں، اور میں ہوں بھی بالکل ٹھیک، مجھے جلدی بھی کوئی نہیں، کوئی جلدی نہیں کسی قسم کی. وہ پھر کہنے لگا آپ آگے آ جائیں. میں نے کہا نہیں آتا، میں ادھر ٹھیک ہوں، بالکل اطمینان میں ہوں، ٹھیک ہوں. 10-15 لوگ تھے، میری باری آ گئی، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور ساتھ میں نے اسے پتہ کیا کہا، جو لوگ اتر کے آئے تھے وہ سارے اکٹھے ہی تھے. میں آگے آ جاتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی مولوی خود مساوات کا درس دیتے ہیں، لائن کراس کر کے چلے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر آج سے مور جلدی بھی لگوا لیتا تو پتہ نہیں وہاں سامان والے چین پہ کتنی دیر کھڑا رہتا. تو فائدہ کیا ہے ان جلد بازیوں کا؟ اس میں مثلا کیا ہو جائے گا؟ اس بھاگ دوڑ کا کیا نتیجہ ہے؟ جب آپ بردبار ہوتے ہیں، ہمارے ہاں نا بڑا مسئلہ ہے، گھروں میں بھی باہر بھی سب کو. بچیاں ان کی شادی ہو کے آتے ہی وہ چاہتی ہیں کہ میرا فٹافٹ قبضہ ہو جائے گھر میں، ہر چیز جو ہے نا وہ بالکل میری مرضی کے مطابق ہو. اور گھر میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے بزرگ جو چاہتے ہیں اس بچی پر ہمارا قبضہ ہو جائے، ہمارا حکم چلے. اس جنگ کے اندر کئی دفعہ رشتے تو ہار جاتے ہیں، لیکن کسی کا کوئی فائدہ. اگر وقت گزارا جائے تو ایک ٹائم آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کا نصیب اس کے دروازے پر عطا کر دیتا ہے. حلیمی، ٹھہراؤ، حوصلہ. یعنی آپ کسی دشمن سے تابڑ تو گفتگو بھی کریں گے نا تو کئی دفعہ وہ تو جس طرح کا ہوگا آپ کا بھی وقار خراب ہو جائے گا.